آزادی سے پہلے جب یہ ملک غلام تھا تو جس کی غلامی تھی، جس کی سلطنت تھی، جس کا قبضہ تھا، اس کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا. اور یعنی مشہور تھا یہ بات، اور صحیح تھی کہ کوئی نہ کوئی علاقہ دنیا میں ایسا تھا جہاں انگریزوں کی حکومت ضرور ہوتی تھی. لیکن لوگوں نے لڑائی لڑی، کھڑے ہوئے ظلم کے خلاف، اور بے سر و سامانی میں اسباب کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس. لائیے میں ہاتھ میں ہی لے لیتا ہوں، اتنی پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ اتنا زیادہ. تو کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، اور اس بے سر و سامانی میں جب لڑائی لڑی، قربانیاں دیں، ایک مقصد کو سامنے رکھا، جہد مسلسل کری، اپنے اندر بدلاؤ لے کر کے آئے، تو وہ جس کا سورج نہیں غروب ہوتا تھا وہ سکڑ کے ایک چھوٹے سے ملک میں رہ گیا ہے. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندھیرا ہے. لوگ مایوسی کے احساس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور احساس میں مبتلا کیا جا رہا ہے، پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے. تو اسلام اور مایوسی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ بات سن لیں لوگ اچھی طرح کان کھول کر. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے نقصان ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنی گردن جھکاتے ہیں. یہ کٹ سکتی ہے، یہ کٹ سکتی ہے، لیکن جھک نہیں سکتی. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی بہت سارے لوگ بولنے والے ہیں یہاں. یہ اسٹیج ہی ایسا ہے کہ جو اس مجمع سے اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑے مجمع سے بڑا مجمع ہے. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کیا لقمہ دیا؟ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے؟ ہاں وہ روزہ رکھوا دیا نا. اچھا، تو وقت بھی کافی ہو گیا ہے. یقیناً لوگوں کے صبر کا امتحان ہے یہ. تو صبر کا امتحان کھانے پر بھی ہو رہا ہے، پینے پر بھی ہو رہا ہے، یہاں موجود رہنے پر بھی ہو رہا ہے، مرضی کی بات سننے پر بھی ہو رہا ہے، نامرضی کی بات سننے پر بھی ہو رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ صرف مرضی کی بات ہی سننا چاہتے ہیں پروفیسر صاحب، نامرضی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہماری قوم بھی. اور جب تک نامرضی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تب تک حالات بدلیں گے نہیں. حالات باہر سے نہیں بدلتے ہیں، حالات اندر سے بدلتے ہیں. تبدیلی باہر سے نہیں آتی، تبدیلی اندر سے آتی ہے. اگر خوف اور ڈر کسی کے پاس طاقت آ جائے اس سے وہ نڈر نہیں ہوتا. نڈر تو اندر کی طاقت سے ہوتا ہے. اگر دشمن کو ناکام کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بنانا ہوگا، اور اندر سے مضبوط بنانے کے لیے ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہوگا. صبر اور اعراض ضروری چیز ہے. ہم آپس میں ہی صبر نہیں کر سکتے. معاف کریے گا، مجھے یہ موقع نہیں ہے کہنے کا. موقع تو ہے دوسروں کو کہنے کا، سرکاروں کو کہنے کا، برادران وطن کو، ملک کے بسنے والے لوگوں کو کہنے اور بتانے کا وقت ہے. میں یہاں کھڑا ہو گیا اپنی باتیں بتانے کے لیے. تو میں معافی چاہتا ہوں، اور صاحبان اقتدار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ شارٹ ٹرم، قلیل مدتی پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے اگر آپ نے ملک کے لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا
تو ملک کی دشمنی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتی. کوئی طاقت دنیا کی میرے ملک کو ذلیل نہیں کر سکتی. ذلیل اگر ہوگا ملک تو گھر کا بیٹی جو ہے وہ اس لنکا کو ڈھائے گا. تو آپ اگر ملک کے دشمن ہیں تو اقتدار بچانے کے لیے، اقتدار بڑھانے کے لیے آپ ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنے کا، ملک کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے کا کام بند کر دیجئے، بند کروا دیجئے. انہیں سمجھا دیجئے. جن میں ہوا بھر گئی ہے تو یہ غبارہ پھوٹ جائے گا، زیادہ دن نہیں چلے گا. اچھی طرح سے انہیں سمجھا دیجئے. میں ایک مرتبہ پھر اجازت چاہوں گا آپ سے ایک بات کہہ کر کہ اگر ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں صرف بس ایک آخری جملہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، اگر ہم نے اور آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں صبر اور اعراض کو نہیں اختیار کیا تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا.